بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا کلاس ہے یہ ہے 7th اسٹینڈرڈ کی جو ہسٹری بک ہے ہماری، اس سے لیا گیا ہے. تو ٹاپک ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھتے ہو، بھکتی مومنٹ. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے جو ہندوستان میں یہاں بہت سارے مومنٹ جو پچھلے پاسٹ میں یہاں آ چکے ہیں اور ان کی اپنی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھی. اسی طرح سے ایک مومنٹ بھکتی مومنٹ تھا. بھکتی مومنٹ کا جو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایوری ہیومن بینگ ایکول irrespective آف ہز کاسٹ کریڈ اینڈ ریلیجن. جو بھی انسان ہے بھکتی مومنٹ کے تحت جو میڈیول پیریڈ میں شروع ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہیومن بینگ ہے وہ ایکول ہے. دے آر ایکول irrespective آف دیئر کاسٹ کی بنیاد پر، کریڈ اینڈ ریلیجن مذہب کی بنیاد پر سب ایک ایکول ہے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہو، یہاں پہ لکھا ہوا ون سچ پاتھ واز دا فالوورس آف بھکتی مومنٹ. یہ اسی قسم کا ایک جو راستہ ہے وہ بھکتی مومنٹ کے فالوورس نے فالو کیا ہے، وچ واز پاپولر ان ساؤتھ انڈیا فرام دا 18th century onwards. جو پاپولر انڈیا کے ساؤتھ جو پارٹس ہے وہاں سے یہ بھکتی مومنٹ کی شروعات ہوئی ہے. تو اس سے آگے یہ 18th century میں اس ساؤتھ انڈیا میں اس کی شروعات ہوئی. دا سینٹس بلانگنگ ٹو دس مومنٹ کیم فرام ڈفرنٹ ریلیجنز اینڈ کاسٹس. بہت سارے جو اس کے صوفی سینٹس تھے وہ مختلف مذاہب سے آئے ہیں اور مختلف ان کی جو مومنٹ سے آئے ہیں، اور اس ریلیجن بھکتی مومنٹ میں بہت سارے ذاتوں سے بھی آئے ہیں اور اس میں شامل ہوئے ہیں. دے آل فالو ڈفرنٹ پروفیشنز. وہ مختلف طریقوں سے اپنا جو کام کرتے ہیں، ان کے مختلف جو پروفیشنز تھے. دس مومنٹ سٹرسڈ دا یونین آف ہیومنز ود دا گاڈ. یہ جو بھکتی مومنٹ یہ سٹرس کرتا ہے کہ جو ہیومن یونین ہے یہ دے آر کلوزلی ریلیٹڈ وتھ گاڈ. دا الوار اینڈ نائنر سینٹس پاپولرائزڈ دس مومنٹ. دو قسم کے جو سینٹس تھے، صوفی سینٹس تھے، ان کو ایک جو الوار کے نام سے جانے جاتا ہے اور دوسرا جو نائنر کے نام سے جانتے ہیں. یہ پاپولر تھے اس مومنٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دینے میں اور چلانے میں. دا 12 الوار سینٹس اینڈ 63 نائرس. اس میں سے جو 12 الوار سینٹس تھے اور 67 جو نائر سینٹس تھے اسپینڈ دیئر لائیوز فرام ارلی 7th century ٹو دا مڈل آف 19th century ان پاپولرائزنگ دس مومنٹ. انہوں نے اپنی زندگیوں کی جو ہے سیکریفائس کی، جو ہے قربانیاں دی. تقریباً انہوں نے کوشش کی 17th century سے مڈل آف 19th century تک پاپولرائزنگ دیئر مومنٹ اینڈ پریچنگ ڈیووشن اینڈ سرنڈر ٹو گاڈ. تو اس نے اس کی جو ہے اس کے بارے میں جو تعلیمات دی اور اس ڈیووشن اینڈ سرنڈر ٹو گاڈ، خدا کے سامنے، گاڈ کے سامنے انہوں نے اس مومنٹ کے ذریعے سرنڈر کیا ہے کہ وہ صرف گاڈ ہی سپر پاور ہے. دا سینٹس composed poetry and sung bhajan in praise of God. یہ جو سینٹس ہے انہوں نے کمپوزڈ جو کیا ہے، انہوں نے پوئٹری جو شعر و شاعری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھجن بجانا بھی، اس کے پریز آف گاڈ کے بارے میں انہوں نے یہ بھجن بھی بجایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس ریلیجس بلیفز جو بھکتی مومنٹ کے ساتھ یہاں پہ دے ٹریول فرام پلیس ٹو پلیس ٹو سپریڈ دس مومنٹ. انہوں نے کوشش کی، کنہوں نے، جو یہاں پر یہ تھے الوارز اور نائنر، انہوں نے کوشش کی دے ٹریول فرام پلیس ٹو پلیس ٹو سپریڈ دس مومنٹ. وہ ہر ایک جگہ پہ جانے کی انہوں نے کوشش کی ہندوستان میں، تاکہ یہ جو بھکتی مومنٹ اس کی جو یہ کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہے وہ سپریڈ ہو جائے، وہ پھیل جائے سارے پورے خطے میں. دے روٹ ان تامل اینڈ تیلگو. مگر یہ جو بھکتی مومنٹ کی جو یہ رائٹنگس تھی یہ انہوں نے 2 زبانوں میں لکھی ہے. ایک جو ہے وہ تامل لینگویج اور دوسری جو ہے وہ تیلگو زبان میں ہے. تو دس واز آل اباؤٹ دا بھکتی مومنٹ ان انڈیا. کہاں سے کیا اس کا جو مین مقصد تھا، اس میں کیا ذات پات کے حوالے سے کیا تھا، ریسپیکٹو آف آل کاسٹ کریڈ اینڈ ریلیجن آل دا پیپلز آر ایکول. تو ان کے جو ٹیچرس تھے انہوں نے بہت ساری محنت کی اس بھکتی مومنٹ کو پھیلانے میں. تو اس کے حوالے سے جو بھی ہوم اسائنمنٹس ہوں گے وہ میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جو کمیونٹی کلاس روز بروز اپنے اس احاطے میں لوکیشن میں کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے وائٹ بورڈ پر جانکاری دینے کی. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو، شکریہ.